اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 اور 18، دو آیت ہے۔ آیت نمبر 17، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو جنگ بدر جو ہوئی اور اس میں جو بھی سب قتل ہوئے، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا ان کو، یہ تم نہیں ہو جس نے قتل کیا ہے، لیکن اللہ ہے وہ، ولیکن اللہ قتلہم، جس نے ان کو قتل کیا۔ یعنی اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ وہ تم نہیں ہو جس نے قتل کیے، بلکہ وہ اللہ ہے جس نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، تو رمی جو کرتے ہیں معلوم ہے نا، کنکری مارتے ہیں، تو رمیتا یہاں پر اب اللہ کہہ رہا ہے وما رمیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ریت جو ہے، ریت اور کنکریاں ایسی مٹھی بھری اور ان لوگوں کے اوپر مطلب جو ان کے مطلب کچھ ایسا بس کہتے ہوئے کہ یعنی کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں ایسا بول کے، اور انہوں نے وہ ریت پھینکی اس طرف، تو اللہ نے وہ ریت کہاں سے کہاں تک لے کر گئی کہ وہ پورے یعنی جتنی بھی ان کی فوج تھی وہ سب تک پہنچ گئی نا، اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ اسی لیے یہاں پر بھی اللہ نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں تم نے پھینکا وہ ریت جو مٹھی بھر کے تم نے جو پھینکا تھا، تو وہ ریت تم نے نہیں پھینکا، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ ہے جس نے وہ ریت کو مطلب پھینکا اور وہ یعنی اڑایا ان کے اوپر۔ تو اب سوچو کہ وہ اتنے ہزار لوگ جو تھے 1000، اور وہ اینڈ تک کا بھی اگر سب کے اوپر وہ ریت گئی، اگر اڑی ہے ان کے چہروں پہ، ان کی آنکھوں میں، تو اب وہ پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ نے وہ ریت اٹھا کے مطلب ان کی طرف اڑائی، پھینکی، لیکن وہ آپ نہیں، وہ تو اللہ ہے جس نے یہ کیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، وہ یعنی تو عین ہے مطلب لِيُبْلِيَ۔ اب یہ یبلیہ یعنی مطلب جیسے بلا کا ورڈ جب آتا ہے کہ جیسے آتا ہے کہ یبلی، یا اس طرح سے آتا ہے کہ مطلب کہ بلا ان، تو یہ ورڈ جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ آزمائش کے لیے آیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ لیبلیہ یعنی یہ یبلی ورڈ جب آیا نا، تو یہ وہ آزمائش ہے کہ جس کے اندر اگر ایک بندے کی آزمائش کی جائے اور اس کے جوہر جو ہے یعنی اس کے اندر جو مطلب جو اس کے اندر جو اس کے قابلیت ہے، لائقات ہے، وہ ابھر کے باہر نکلے، کہ آزمائش میں اس کو ڈالے تو اس کی وہ چیزیں باہر آئی، وہ جو اندر تھی۔ تو جب ایسی آزمائش آتی ہے نا، اسی لیے آیا نا آگے کہ بلا ان حسنا، یعنی وہ مطلب آزمائش کہ جو ایک اچھی آزمائش ہے جس میں کہ تمہارے جو جوہر ہے وہ باہر آئے، تمہاری قابلیت جو ہے وہ شائن کرے یعنی باہر آئے۔ تو اللہ نے وہ آزمائش وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تاکہ آزمائے مومنین کو، جو بھی ایمان والے ہیں ان کو اللہ وہ آزمائش میں اللہ یعنی ڈالے کہ وہ آزمائش کرے، منہ
اپنے اس کے پاس سے بلا ان حسنا، یعنی وہ آزمائش جو کہ بہت ہی اچھی یعنی کہ آزمائش ہے وہ، تاکہ ان کے اوپر سے ان کو فیورز دے، اور ان کے یعنی کہ جو بھی ان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس آزمائش کے اندر یعنی سمجھو ایک بندے کو بولتے کہ بھئی بیچارے کی بڑی آزمائش ہو رہی ہے، تو آزمائش والی ورڈ کے لیے کیا سوچتے ہیں ہم کہ وہ تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، لیکن ایسی آزمائش کے جس میں اللہ کے فیورز اور نعمتیں آ جائے، تو پھر وہ آزمائش کے بارے میں سوچو کہ ایسی آزمائش جس میں اللہ کے فیور آ رہے، بلان حسنا ہے وہ۔ ان اللہ سمیع علیم، اور یقیناً، انا تاکید کا ہے، ان اللہ یقیناً اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، اور علیم یعنی سب کچھ جانتا ہے۔ It is not you who slew them, it was Allah. When thou threwest a handful of dust, it was not thy act, but Allah's, in order that he might confer on the believers a gracious benefit from himself. For Allah is he who heareth and knoweth all things. اس میں دو نوٹس ہیں، 1191 and 1192۔ 1191 when the battle began, the holy prophet prayed and threw a handful of dust or sand at the enemy, which, as described in traditions, struck the eyes of the enemy. This had a great psychological effect. جب جنگ شروع ہو رہی تھی یعنی شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور تب انہوں نے ریت سے مٹھی بھری اور ان کی طرف اس کو مطلب پھینکا، تو وہ جو بھی ان کے مطلب منہ سے جو بھی ان کے ورڈز نکلے، اور انہوں نے اس کو پھینکا دشمنوں کی طرف۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں میں چلی، یعنی ان کی آنکھوں میں جا کے چبھی وہ ریت، اور اس کا بولتے ہیں جیسے کہ ذہنی طور پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سب کے جو چبھن ہوئی ہوئے گی نا۔ پھر 1192 numerically the odds against the Muslims were 3-1، یعنی کہ سامنے والی پارٹی جو تھی 1000 کی تھی، اور یہاں پر یہ لوگ 313 تھے، تو وہ لوگ 3 بندے کے مقابلے میں یہاں پر صرف ایک ہی تھا مسلمانوں میں، یعنی مسلمان کا ایک بندہ اور ان کا 3 کے ساتھ مقابلہ، 3-1۔ In other ways they were at a disadvantage، اور پھر اوپر سے ان کے پاس یہ بھی تھا کہ آف آرمز اینڈ ایکوپمنٹ دے ہیڈ بٹ لٹل، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس جو اسلحہ دوسری چیزیں ہوتی ہے، سواری وغیرہ سب جو بھی ہے، وہ سبھی کچھ ان کے پاس تو بہت ہی تھوڑا تھا، یعنی کہ سمجھو کہ نہیں کے برابر۔ while the enemy were well found، وہ تو بہت پوری تیاری کے ساتھ تھے۔ they were inexperienced، یہ صحابہ کرام سب تو ناتجربے کار تھے، یہ لوگوں کو کوئی جنگ کے تجربے نہیں تھے۔ while the Quraysh had brought their foremost warriors، یعنی ان کے جو جنگجو جو ان کے تھے بندے جو جنگ کرنے والے، وہ بندوں کو ان لوگ نے لائے تھے جو ویل ٹرینڈ۔ in all this there was a test، اور یہ تمام جو چیزیں تھی، جو حالات تھے، جو نمبرز تھے 3-1، پھر اسلحہ نہیں تھا، اور اس طرح سے وہ لوگ تجربے کار بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی نکل پڑے نا اللہ کی راہ میں، تو یہ اس میں آزمائش تھی۔ But the test was accompanied by gracious favors of countless value، یعنی سوچو کہ جو وہ آزمائش تھی، اسی لیے وہ حسنہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ کا
بہت ہی فضل اور نعمہ اور ایسا کہ جس کو بولیں گے نا کہ انگنت. Their commander was one in whom they had perfect faith. اور ان کے لیڈر جو تھے، سردار، کمانڈر، وہ تھے ایک ہی جن میں ان کو پورا ایمان وہ لوگ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And for whom they were ready to lay down their lives. اور ان کے لیے وہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. The rain refreshed them. فیور ہے نا اللہ کا کہ زمین بھی جم گئی، وہ لوگ بھی ریفریش ہوئے بارش سے. Their spirit was unshaken. ان کے حوصلے جو تھے وہ ایسے تھے جیسے بولتے نا کہ وہ اس کو مطلب ہلا نہیں سکتے. And they were fighting in Allah's cause. اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے. Thus the trial or test became itself a blessing. تو اب وہ آزمائش جو تھی، جو اللہ کی طرف سے امتحان تھا، وہ خود ہی ان کے لیے ایک بلیسنگ بن گیا. پھر ہے آیت نمبر 18. ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین. ذالکم وہ یعنی ذالکم دیٹ یعنی وہ، وان اللہ اور یقیناً اللہ، مہینو یعنی مہینو جو ورڈ ہے وہ ہے کمزور کر دینا، یعنی ان کو بالکل ان کی اسٹرینتھ اس کو کمزور کر دینا. اور پھر یہ کہ اللہ نے ان کی چال قید الکافرین، تو اللہ نے ان کی جو بھی چال تھی، جو وہ چال چل رہے تھے کافروں کی چال کو کمزور کر دیا اللہ نے بالکل. مطلب اس کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے چھین لیا. یعنی ان لوگوں کی جو چال تھی وہ سمجھ رہے تھے ہم تو بڑی زبردست چال چل رہے ہیں، پر وہ زبردست رہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کمزور کر دیا. ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین. اور وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی چالوں کو کافروں کی بالکل کمزور کر دیا. دیٹ اینڈ آلسو بیکاز اللہ از ہی who makes feeble the plans and stratagems of the unbelievers. اللہ نے ان کی چال کو فیبل کر دیا، ان کی ساری مطلب جو بھی پلاننگ تھی، جو کچھ بھی ان لوگوں نے سب کر کے آئے تھے سازشیں، وہ تمام کو اللہ نے بالکل ایسی کر دیا ایک دم کمزور. کیونکہ جنگ بدر کے اندر ہی تو اتنی بڑی مات ان لوگوں کو ملی تھی، کتنی بڑی مات ملی تھی، کتنے سارے لوگ مارے گئے تھے. وہ بہت بڑا چٹکا لگا تھا ان کو.